بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ صدر علی وقار اور ذی شعور سامعین، سن 3 ہجری 17 رمضان المبارک مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ اللہ کے مٹھی بھر نام لیواؤں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر علی وقار 13 سال تک کفار مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر یہ بے سر و سامان سر پھرے، بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو اس کی تمام تر مادی اور معنوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے رب کائنات نے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، سنو تم گردنوں پر مارو اور ان کی پور پور پر مارو۔ صدر علی وقار مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر اسلام کے فلسفہ جہاد کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ وہ اولین معرکہ ہے جس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے جنت میں داخل ہونے میں بھی پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والوں کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ مقام بدر کے آس پاس رہائش پذیر شہریوں کو اس مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا ادراک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ صدر علی وقار موجودہ دور میں مسلمانوں کی زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر و احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ وہ لشکر کہ جس نے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ ایمانی سے 70 جنگجو واصل جہنم کیے۔ 14 صحابہ کرام نے داد شجاعت کی تاریخ رقم کر کے شہادت پائی۔